زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں کچھ باتیں اور کروں گا اپنے حضور کے دربار میں، محبت کا خراج پیش کروں گا اور تمہیں بھی روشن کروں گا، خود بھی روشنی حاصل کروں گا۔ آ گئے مصطفیٰ۔ اب جب نبی تشریف لے آئے 12 ربیع الاول، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں 12 ربیع الاول دنیا میں سب سے بڑا دن ہے۔ 12 ربیع الاول دنیا میں سب سے بڑا دن 12 ربیع الاول کا ہے۔ اسی لیے ہم سب سنی پوری دنیا میں خوشی مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو۔ لوگوں کے پیٹوں میں درد ہوتا ہے، مروڑیں اٹھتی ہیں، جب ہم جھنڈے اٹھاتے ہیں تو مروڑیں اٹھتی ہیں، درد ہوتا، آنتوں میں اینٹھن ہوتی ہے، بہت ساروں کے چہرے چائنا کا بٹوا بن جاتے ہیں، سوکھی ہوئی کشمش چھوارا چہروں پہ نحوست ٹپک رہی ہوتی ہے، مر جا، ایسے ہی کرتے رہیں گے، یہ تو سننی ہے، یہ تو خوب جھنڈے اٹھائیں گے، اپنے محبوب کی عظمت کے نعرے لگائیں گے۔ توجہ ہے؟ اچھا اتنی خوشی کیوں مناتے ہو؟ کوئی جواب بھی ہے تمہارے پاس؟ ایک جواب تو میرے پاس ہے، اور وہ قرآن اور حدیث سے مستفاد ہے، مگر دنیا کا دیکھا ہوا تجربہ شدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہمارا دیش آزاد ہوا 15 اگست، ہم اپنے دیش سے محبت کرتے ہیں نا؟ انڈیا از our لینڈ، ہندوستان ہمارا لکی دیش، we love India, we like India۔ اپنے دیش سے محبت کرو، دیش پریم کی بھاوناؤں کو عام کرو۔ ٹھاکر دارے میں ذمہ دار اسٹیج پر عمران حنفی مراد آبادی فتح پوری آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہے، اور ہر جگہ اس میسج کو عام کرو کہ ہم عید میلادی نبی کے اپلکش میں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس دیش میں ہم رہتے ہیں، جس نیشن میں، جس ملک میں، انڈیا میں، ہندوستان میں، بھارت میں، یہ دیش ہمارا ہے، ہمیں اس سے پریم ہے، اور دیش پریم کی بھاوناؤں کو عام کرو۔ ہندوستان بھاسیوں، ہمارا دیش انڈیا، گوڈ فریڈم، 15 اگست 1947 دیش آزاد ہوا، انگریزوں کے ناپاک پنجوں، خونخوار پنجوں سے آزاد ہوا۔ We used to celebrate freedom day, the day of freedom۔ ہم دیش کی آزادی، سوتنترتا دیوس کو ہر سال مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ 15 اگست کو ہم دیش کی آزادی کی خوشی کیوں مناتے ہیں؟ تو آپ کا ایک ہی جواب ہوگا کہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی نعمت ہندوستان کو کے حصے میں آئی کہ یہاں کے لوگوں نے جد و جہد سنگھرش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دیش کو انگریزوں کے ناپاک پنجوں سے آزاد کیا، اس بات کی خوشی ہے۔ ایک سیکنڈ کے اندر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 15 اگست کو صرف ایک دیش، ایک نیشن، ایک کنٹری آزاد ہوئی ہے انگریزوں کے ناپاک پنجوں سے، مگر خدا کی قسم 12 ربیع الاول شریف کے دن ایک دیش نہیں، ایک کنٹری نہیں، ایک نیشن نہیں، ایک خطہ، ایک علاقہ نہیں، بلکہ دنیا کا ہر خطہ اور دنیا کا ہر حصہ اور دنیا کے چاروں اطراف کا ہر انسان 12 ربیع الاول کو شیطان کے چنگل سے آزاد ہوا، اس لیے کہ 12 کو آمنہ کا لال آیا، شیطان کے چنگل سے آزاد کرانے والا، نجات دینے والا، نجات دہندہ رسول تشریف لایا۔ اگر 15 اگست کو آزادی ہندوستان کی خوشی منانے کا آپ کو حق ہے تو اللہ کی قسم 12 ربیع الاول
الاول شریف کو بھی آزادی ہندوستان کا نہیں بلکہ آزادی انسان کی خوشی منانے کا سب کو حق ملنا چاہیے. اس لیے یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ خوشی کیوں منائی جاتی ہے. 12 ربیع الاول شریف دنیا کا سب سے بڑا دن بنا. آمنہ کا لال آیا اور جیسے ہی آمنہ کا لال آیا سارے اندھیرے مٹ گئے. مصطفیٰ جان رحمت سے پہلے ایک بھیانک اندھیروں کا دور تھا. کون کون سے اندھیرے تھے؟ جہالت کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، عدم مساوات کا اندھیرا. جناب والا سرمایہ دارانہ سسٹم تھا جو غریبوں کی جان لے لیتا تھا. شوشڑ ہوتا تھا جناب والا، مس یوزنگ ہوتی تھی. غریب بچوں کا خاتمہ ہوتا تھا. بچیوں کو قبر میں اتار دیا جاتا تھا، زندہ قبر میں اتار دیا جاتا تھا. مردوں کے ساتھ مظالم تھے، عورتوں کے ساتھ جناب والا مظالم تھے. ہر طرف چیخو پکار ہاہاکار مچا ہوا تھا. علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، علم جناب والا تھا ہی نہیں. حضرات محترم اندھیرے ہی اندھیرے تھے. 12 ربیع الاول کو مصطفیٰ آ گئے. جیسے ہی نبی آ گئے جگمگ آ گئی دنیا. اور جناب والا اندھیروں کی دبی چادر کو پھاڑتے ہوئے آمنہ کے لال 12 ربیع الاول کو آئے. ہر قسم کا اندھیرا مٹ گیا اور مصطفیٰ جان رحمت ہر ایک خطے کی امیدگاہ بن گئے. بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے امید کی ایک کرن، واحد کرن آمنہ کے لال بن گئے. حضرات محترم اب میں اگر اس وقت کے کلچر کو آپ کے سامنے دہراؤں تو بڑا ٹائم لگے گا، مگر جاتے جاتے اتنا عرض کرتا ہوں سب سے بڑا اندھیرا بے علمی کا تھا. سب سے بڑا اندھیرا بے علمی کا تھا. سب سے بڑا اندھیرا بے علمی کا تھا. نبی سے پہلے علم کا اجالا عام نہیں تھا، جس کی وجہ سے ظلم تھا، ستم تھا، عدم مساوات تھا. مگر نبی کیا آ گئے؟ توجہ ہے، نبی کیا آ گئے کہ جناب والا سب سے پہلے میرے نبی نے، سب سے پہلے میرے نبی نے مدینے کی زمین پر ایک چبوترے پر ایک بڑی سی یونیورسٹی صفہ کے چبوترے پر قائم فرمائی. سلیبس کے نام پہ ایک کتاب رکھی گئی. اس سے پہلے دنیا میں کوئی یونیورسٹی نظر نہیں آتی ہے. اس سے پہلے آج لوگ یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں، یونیورسٹی، کالج، یونیورسٹی. ارے میرے مصطفیٰ کے صفے کے چبوترے سے پہلے دنیا کے پردے پہ کوئی یونیورسٹی نظر نہیں آتی ہے. اور اس یونیورسٹی کی شان کیا ہے اگر میں بتاؤں گا بہت ٹائم چاہیے، مگر اتنا بتاؤں آپ کو جاتے جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں میں جہالت ہی جہالت تھی. علم پھیلا ہی نہیں تھا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ آخری بات بڑی غور سے سن لو گے تو بات کو سمجھ لو گے. اگر کہو تو سنا دوں. ہاتھ اٹھا کے مچل کے سبحان اللہ کہو اور زور سے کہو. سائنس پہ مرتے ہیں لوگ، سائنس 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 چلاتے ہیں لوگ آج. مگر میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ جس سائنس کی ترقی کی اور وکاس کی تم بات کرتے ہو یہ ہمارے نبی سے پہلے تھی یا بعد میں ہوئی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بعد میں کیوں ہوئی، پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ کیا پہلے انسان نہ تھے؟ ارے جس اللہ نے آج انسانوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی، وہ اللہ کیا حضور سے پہلے انسانوں کے دماغ میں یہ باتیں نہیں ڈال سکتا تھا؟ ڈال سکتا تھا. ارے نبی سے پہلے تو اتنے بڑے بڑے، تم تو چھوٹے چھوٹے ہو، 5 فٹ کے ہو، 6 فٹ کے ہو، وہ تو 12 فٹ کے ہوتے تھے. تمہاری چھتوں پہ ایسے ہی ہاتھ رکھ دیتے تھے، وہ اتنے لمبے لمبے ہوتے تھے، مگر وہ گدھوں پہ ہی بیٹھے رہ گئے. اور تم ٹرینوں میں گھومتے ہو، پلانوں میں گھومتے ہو، تم دنیا کو مٹھی میں کر لیتے ہو. یہ اتنا ڈفرینس کیسے ہو گیا؟ جانتے ہو اس کی وجہ؟ اس کی وجہ ہے ہمارے نبی. آج لوگ ہم سے پوچھتے تمہارے نبی کا فائدہ کیا؟ تم کیا بتاؤ گے؟ اپنے نبی کا فائدہ بتاؤ گے دنیا کو؟ آج طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں حضور کے بارے میں لوگ. ہے کوئی جواب تمہارے پاس؟ تم سنتے ہی نہیں ہو، پڑھتے ہی نہیں ہو. ہمارے پاس اخبار پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن اسلام کا اتہاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. ہمارے پاس معاذ اللہ ستبار معاذ اللہ طرح طرح کے موبائل دیکھنے کے ٹائم ہے، مگر ہمارے پاس قرآن شریف پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ افسوس کی بات ہے. یہ لوگوں اخبار پڑھو، یہ تمہارا پرسنل میٹر ہے، میں اس میں انٹرفیئر نہیں کرتا، مگر قرآن ضرور پڑھا کرو اور اسلام کا اتہاس ضرور پڑھا کرو. میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ لوگ آج سب سے زیادہ کرٹیسائز اگر کسی کو کر رہے ہیں تو ہمارے نبی کو کر رہے ہیں، ہمارے اسلام کو کر رہے ہیں، ہمارے قرآن کو کر رہے ہیں.
حالانکہ ایک دن تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں سوچنے پہ مجبور, یا اللہ بات کیا ہو گئی کہ پوری دنیا کی نظریں مخالف نظریں اسلام پر, قرآن پر, ہمارے نبی پر طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں. ایسے ایسے بھیانک سوالات ہیں کہ سنتے ہی کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. ایسے ایسے سوالات ہیں غیر اسلامی دنیا کے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ علماء سب کا جواب بھی دیتے ہیں. لیکن میں تم سے ایک دن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا یا اللہ بات کیا ہو گئی کہ جدھر دیکھو حملہ اسلام پہ ہے, قرآن پہ ہے, مسلمانوں پہ ہے, تو دوسرے ہی پل میرے وجود میں خوشی کی لہر بھی دوڑی اور مجھے اطمینان سے ملا. اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر دنیا اسلام, مسلمان اور قرآن شریف کے خلاف افواہوں کا بازار گرم کیے ہوئے ہے تو اس میں اتنا دکھد ہونے کی کیا بات ہے, پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جس پیڑ پہ پھل زیادہ ہوتے ہیں اسی پیڑ پہ پتھر بھی زیادہ مارے جاتے ہیں؟ جس پیڑ پہ پھل زیادہ ہوتے ہیں اسی پیڑ پہ پتھر بھی زیادہ مارے جاتے ہیں. بالکل بلا شبہ مجھے تسلی ملی, کیونکہ پھل والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے, پھل والی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن شریف ہے, اور پھل والی اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے. الحمدللہ اسی لیے دنیا پتھر چلاتی ہے مگر لاکھ چلائے. سمجھو ہے مگر جناب والا اس کا بھرم تو بھرم ہی ہے اور یہ رہے گا انشاءاللہ. میں بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے نبی سے پہلے آخر یہ بتاؤ, 1400-1500 سال ہو گئے, 1500 سال پہلے دنیا میں کوئی کالج, یونیورسٹی, توجہ ہے, کوئی مشین بنی دنیا میں؟ کسی نے سوئی بنائی ہو تو بتاؤ حضور سے پہلے؟ کسی نے کوئی مشین بنائی ہو تو بتاؤ؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی بنا ہے وہ حضور کے آنے کے بعد بنا, جو کچھ بھی بنا ہے حضور کے آنے کے بعد. یہ مائک بنا حضور کے بعد, یہ لائٹ بجلی حضور کے بعد, یہ ٹرین پلان حضور کے بعد, حضور سے پہلے نہیں, حضور کے بعد, حضور کے آنے کے بہت دنوں کے بعد. توجہ, یہ انقلاب پہلے کیوں نہیں آیا, ابھی کیوں آیا؟ جیمس واٹ نکما کوئلہ دیکھ دیکھ کر ریل کا انجن بناتا, پہلے کیوں نہیں, آج کیوں بنایا؟ سنیتا ولیم کی بات کر رہا تھا, سیٹلائٹ پہ بیٹھ گئی, پہلے کیوں نہیں گئی, آج کیوں گئی؟ توجہ ہے. بسیں پہلے کیوں نہیں چلی, آج کیوں چلی؟ ٹرینیں پہلے کیوں نہیں چلی, آج کیوں چلی؟ پلین پہلے کیوں نہیں چلا, آج کیوں چلا؟ وکاس پہلے کیوں نہیں آیا, آج ہی کیوں آیا؟ یہ وکاس تو ابھی آیا ہے, زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں جتنا بھی وکاس آیا ہے 1500 سال کے اندر اندر آیا, تو کیا انسان 1500 سال پہلے نہیں تھے اور بہت اونچے اونچے لمبے لمبے تھے, 12-12 11 فٹ کے تھے, مگر وہ وکست کیوں نہیں ہوئے؟ تم ہی وکست کیوں ہوئے؟ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ کچھ سمجھ میں آئی؟ اگر تم سے کوئی پوچھنے لگے تو تمہارے نبی کا واٹ از دا پروفٹ آف یور پروفٹ, واٹ از دا بینیفٹ آف یور پروفٹ, تمہارے نبی کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں یہ جواب دوں گا, میرے نبی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب سے نبی آئے ہیں تبھی سے وکاس آیا ہے. زور سے بولو, زور سے بولے. اس کی دلیل کیا دو گے؟ دلیل یہ دوں گا کہ تم دکھا دو بجلی 1500 سال پہلے بنی یا بعد میں بنی, سب چیزیں کسی کا بھی نام لو, پہلے کیوں نہیں بنی؟ تو وہ سامنے والا یہ بھی کہہ سکتا, اور ہو سکتا ہمارے ہی بیچ کا کہہ دے, کیونکہ ہمارے بیچ میں دلالوں کی کوئی کمی نہیں ہے. ایک سے ایک بڑا دلال پڑا, ایک سے ایک بڑا دلال پڑا. ہو سکتا ہے کوئی دلال کھڑے ہو کر کہہ دے اس میں نبی کی کیا بات آ گئی, پہلے علم نہیں تھا اب ہو گیا, اس میں حضور کی کیا بات آ گئی؟ تو وہ دلالوں کی تو کمی, بہت بڑے بڑے دلال پڑے تو رول. ٹائم ہوتا تو بات کرتا, مگر ارے او دلال بات تیری صحیح ہے, دلال بھی پڑھے, دلالہ نے بھی پڑھی,
دلالنے تم نے دیکھا نہیں 3 طلاق کا جب مسئلہ آیا تو کیسی کیسی دلالنے آ رہی تھیں ٹی وی کے پردے پہ، ایک سے ایک بڑی دلالن. برے اب ملے گی آزادی، اب ملے گی عورتوں کو آزادی. 3 طلاق کے مسئلے پہ. ارے میں کہتا ہوں تم کہتے ہو بات نبی کی نہیں ہے، اس میں علم کی بات ہے. 2 منٹ میں بات کو تمام کروں گا، پوری بات سننے کی ضرورت ہے. کوئی کڑی مس نہ ہو جائے اس لیے آہستہ بات کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ مولانا پہلے علم نہیں تھا؟ تو میں کہوں گا پہلے علم تو تھا، پہلے علم تو ہاں، مگر صرف نبیوں کے پاس تھا، قوموں کے پاس. نبیوں کے پاس تھا، قوموں کے پاس. دیکھو حضرت آدم کے پاس تھا، انہوں نے کھیتی باڑی کر لی. بغیر علم کے کر لے گا آدمی کھیتی باڑی؟ حضرت آدم نے کھیتی باڑی کر لی، ایکسپرٹ تھے وہ ایگریکلچر کے، وہ کرشی کے ماہر تھے، وہ جناب والا وہ ہل چلا دیتے تھے. توجہ ہے؟ وہ جناب بیج بو دیتے تھے، وہ فصل کاٹتے تھے، ایکسپرٹ تھے وہ. حضرت نوح نے اس دور میں کشتی بنا ڈالی جس دور میں آدمی کشتی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور لوگ ان سے کہتے تھے کہاں چلاؤ گے اسے، کدھر کو لے جاؤ گے اسے، کہاں تم فلاں کی صحبت میں بیٹھ گئے، تم بھی یہی ہو گئے فلاں کی. توجہ ہے؟ کہتے تھے نا سرتا نجارہ، ان کے ساتھ رہ کے تم بھی وہی ہو گئے. تو حضرت نوح کہتے تھے کر لو مذاق، تم میری اڑا لو مذاق، خوش کی تم میری، ایک دن میں بھی تم کو اس کا جواب دوں گا. بے شک بے شک کما تسخرون، قرآن شریف میں 12ویں پارے میں. تو بغیر علم کے بنا لی کشتی انہوں نے. حضرت نوح نے کشتی بنا لی، مگر جناب والا کتنا علم تھا. حضرت داؤد کو دیکھو، ہائی فائی ٹیکنالوجی کے ماہر تھے. وہ لوہے کو جیسے چاہتے تھے ویسے ہی مروڑ دیتے تھے. وہ کیل بنا لیتے تھے، وہ جناب والا پھاوڑا بھی بنا لیتے تھے، وہ ہر چیز بنا لیتے تھے. وہ جیسے چاہتے تھے ویسے ہی، ایسے کر دیا تو رسی بن گئی، ایسے کر دیا تو جناب والا بڑا سا سریا بنا دیا. حضرت داؤد ہائی فائی ٹیکنالوجی کے مالک تھے. حضرت یوسف علیہ السلام تو یہ بتا دے تم نے خواب میں کیا دیکھا اور اس کا مطلب کیا ہے. توجہ ہے؟ اور حضرت عیسیٰ تو یہاں تک بتا دیا کرتے کہ تو رات تم نے کھانا کیا کھایا. توجہ ہے؟ اور تمہارے گھر میں کیا ہے. اور بلکہ قرآن کی تفسیروں میں تو یہ آیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے آ کے حضرت عیسیٰ سے پوچھتے تھے حضور یہ بتاؤ ہماری اماں نے میٹھا کدھر رکھا گھر میں اور نمکین کدھر رکھی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے پوچھتے تھے. تو حضرت عیسیٰ بتا دیتے تمہاری ماں نے میٹھا اس کونے میں رکھا، نمکین ادھر رکھی ہے. جاتے ہی دھیرے سے میٹھا صاف کر دیا اور ہلکے ہاتھ سے نمکین بھی اٹھا لی. توجہ ہے؟ تو ماں باپ آتے تھے حضرت عیسیٰ کے پاس اور آ کے کہتے تھے حضور ہمارے بچے کو یہ نہ بتایا کریں، ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا چلو تم کہہ رہے ہو تو نہیں بتاؤں گا. بہت علم والے تھے وہ سب، علم تھا نبیوں کے پاس تھا مگر جنتا کے پاس. اسی لیے ٹرین نہ بنا سکی جنتا، پلین نہ بنا سکی جنتا، اسی لیے سیٹلائٹ پہ نہیں جا سکی جنتا، اسی لیے جناب والا چاند پہ نہیں جا سکی جنتا. توجہ ہے؟ کیونکہ اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ پہلے وکاس آئے اور بعد میں محمد آئے. اللہ کی رحمت کو یہ گوارا تھا کہ ابھی نہیں. اللہ کی مشیت یہ تھی کہ پہلے میرا محمد آئے گا، بعد میں علم کا اجالا پھیلایا جائے گا. پہلے محمد پھر انقلاب، پہلے محمد پھر اجالا، پہلے محمد پھر کرانتی، پہلے محمد پھر ریولیوشن. اور یہی وجہ رہی کہ آمنہ کے لال آ گئے 12 ربیع الاول کو رسول انقلاب بن کے. اور جیسے ہی نبی آ گئے اللہ نے گھوشنا فرما دی قرآن
رمضان کے پہلے پارے اللہ نے گھوشنا فرما دی، قرآن کے 30ویں پارے میں اللہ نے اعلان کر دیا، قرآن کے 30ویں پارے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا، غور سے سن لو، جواب دینا ہے تمہیں، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، آج ہم نے مانو سماج میں علم کا اجالا ہم کر دیا۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کا مطلب نبی آ گیا، اجالا پھیلا دیا گیا، نبی آ گیا، الٹریسی ختم کر دی گئی، نبی آ گئے، جہالت کا دور دورہ ختم ہو گیا، نبی آ گئے، اجالا پھیل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ برابری کا پہلا حق اگر کسی نے دیا تو محمد الرسول اللہ نے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹی کو جینے کا حق دیا تو محمد الرسول اللہ نے دیا۔ اور یہ آج کا نعرہ ہے کہ کنیا بچاؤ کنیا پڑھاؤ، اور 1400 سال پہلے میرے اکیلے محمد کا نعرہ تھا، میرے اکیلے رسول کا نعرہ تھا، کنیا بچاؤ جنت پاؤ، کنیا بچاؤ جنت پاؤ، اہنسا اہنسا، نان وائلنس، عدم تشدد کا نعرہ گجرات سے لگایا گیا۔ لوگ ایسا کہتے ہیں مگر میں کہتا ہوں گاندھی جی نے بعد میں لگایا، 1400 سال پہلے آمنہ کے لال نے لگایا۔ لوک تنتر کا پہلا پارٹ اگر دنیا کو کسی نے دیا تو محمد الرسول اللہ نے دیا، جمہوریت کا سبق دیا تو آمنہ کے لال نے دیا۔ خدا کی قسم دنیا میں علم کا اجالا اگر کسی نے پھیلایا تو محمد الرسول اللہ نے پھیلایا۔ دلوں کی گندگی، دلوں کی کدورت اور دلوں کے اندھیروں پہ اگر کامیاب کسی نے قدغن لگایا تو محمد الرسول اللہ نے لگایا۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، اور مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا۔ یہ نور بن کر روشنی بن کر خدا کی قسم زمانے کے پردے میں ہے، ہر قسم کے اندھیرے کو مٹا دیا گیا، اجالا پھیلا دیا گیا۔ اسی لیے میرے رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے رب کی طرف سے ایک روشنی آ گئی، یہ محمد الرسول اللہ کی روشنی ہے۔ اے لوگو اس روشنی سے فائدہ حاصل کرو، ربی سے سچا پیار کرو، مصطفیٰ جان رحمت کے نام سے، ان کی ذات سے، ان کی بات سے پیار کرتے رہو۔ اگر تم رسول سے محبت کرتے رہے تو یاد رکھنا اللہ کی محبتیں تمہارے لیے ہیں، اور اگر تم نے رسول سے محبت نہ کی تو جناب والا یاد رکھنا بربادیاں ہیں، تباہیاں ہیں، تاراجیاں ہیں۔ حضرات آج لوگ کہتے ہیں ہم برباد کیوں ہیں؟ حضرات محترم بلا شبہ خدا کی قسم مال ہے ہمارے پاس، علم ہے ہمارے پاس، ڈاکٹر انجینئر بھی ہیں ہمارے پاس، ماسٹر بھی ہیں ہمارے پاس، اچھے علم والے لوگ ہیں، مال بھی بہت ہے۔ حضرات 56 ملک بھی ہیں تمہارے اسلام کے نام پر، مگر جناب والا پھر بھی تم روتے کیوں ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ آنسو اس لیے ہیں، بات یہ نہیں کہ دیش ہوتے تو کامیاب ہوتے، مال ہوتے تو کامیاب ہوتے، بات یہ ہے رسول کی سچی محبت ہوتی تو آج سب کے راجا ہوتے۔ رسول کا پیار مین ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت ٹائم ہو گیا، معافی چاہوں گا مولانا انوار صاحب، مولانا انیس القادری، حافظ اسلام صاحب، نویس صاحب، سب کو مبارکباد، اور یہ کہہ کے کہ واقعی آپ نے جو جلسہ کرایا یہ آپ کے دل کا خلوص تھا، اور یہ خلوص اب تک نظر آ رہا ہے۔ پیچھے ماشاءاللہ جب یہ چند بچے ہیں جو کھڑے ہیں تو شروع سے کھڑے ہیں، اللہ کا فضل دیکھو بفضل تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی کے وسیلے سے ان سب کو اور ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ بہت کچھ ہے باتیں کرنے کے لیے، لیکن اب میں یہ نہیں چاہتا کہ بہت دیر تک آپ کو بیٹھائے رکھوں، بس اتنا کہوں گا کہ حضور سے محبت کرتے رہو، اور اس بھارت میں رسول کی محبت کا، اس بھارت میں دور حاضر میں رسول کی محبت کا جو سبق پڑھایا ہے وہ بریلی والے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی پڑھاتے ہیں۔ ان کے دامن کرم سے لپٹے رہو۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا راستہ نہیں، عشق رسول اور محبت اور وفائے رسول کا راستہ ہے، اسی راستے سے پہ چلتے رہو، وفائے رسول اور محبت رسول کے راستے پہ، جسے آج مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرات اس راستے پہ چلتے رہو، انشاءاللہ اس دنیا میں بھی خوشحال اور اس دنیا میں بھی خوشحال، اور وفائے رسول کے راستے کا مین اسٹون، اس راستے کا مین پتھر یہ ہے
کہ نمازوں کی پابندی کرتے رہو، رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے سے محبت کرو، اور جو رسول سے محبت نہ کرے اس سے بچتے رہو۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت کچھ ہے سنانے کو، مگر انشاءاللہ کسی موقع پہ پھر بات کرتے ہیں۔ اللہ انہی باتوں کو قبول فرما لے، اور پوری تقریر میں کہیں کوئی سبقت لسانی ہوئی ہو اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ میں بھی پڑھ لوں، آپ بھی پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام زندہ باد، سنیت پائندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، خوشحال رکھے۔ ارے آمین تو کہہ لو۔ یا اور تم، مجھے ایسا لگ رہا ہے ناراض سے ہو رہے ہو تم۔ تھوڑا سا اور سناؤ۔ ارے سنو گے اور ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ سمرتھن میں؟ سبھی سمرتھن میں؟ اللہ خوش رکھے اور اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھے۔ کسی موقع کے لیے ادھار چھوڑتے ہیں، اللہ زندگی کو سلامت رکھے۔ موقع پر آئیں گے، پھر بلائیں گے مولانا انوار۔ ان سے ہمارا گہرا رشتہ ہے، بہت پیارا رشتہ ہے، اور وہ رشتہ بڑا ہی پاکیزہ رشتہ ہے۔ انشاءاللہ پھر آئیں گے، اللہ نے آبودانہ لکھا ہوگا ضرور حاضری ہوگی، تم سے پھر باتیں ہوں گی، اور بڑے اہم موضوع رہ گئے تم سے بات کرنے کو، بہت باتیں کرنی تھیں۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔